بنی اسرائیل کی نافرمانی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر نام کے ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا عذاب تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو پکڑ پکڑ کر قید کیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کی پوری آبادی کو تباہ برباد کر دیا، ان کی تمام عمارتوں کو گرا دیا، ان کے باغ کھیت کھلیانوں میں آگ لگوا دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے عزیر اس آبادی کی طرف جاؤ۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے حکم پر اس آبادی کی طرف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی عمارت موجود تھی، نہ باغات تھے، نہ کھیت کھلیان تھے، بلکہ سب کچھ تباہ برباد ہو گیا تھا۔ اس نظارے کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھلا مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا، یہ بستی جو تباہ برباد ہو چکی ہے یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگی۔ اللہ کے نبی کے دل میں ابھی اس خیال کا آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت کی نیند طاری فرما دی۔ عزیر علیہ السلام کے پاس سواری کا گدھا تھا اور کھانے پینے کا کچھ سامان موجود تھا۔ عزیر علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، 100 سال تک تقریباً آپ موت کی نیند سوتے رہے۔ آپ کا گدھا بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن آپ کے کھانے پینے کا سامان بالکل صحیح سلامت تھا۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں سے عزیر علیہ السلام کو، ان کے سواری کے گدھے کو اور ان کے کھانے پینے کے سامان کو چھپائے رکھا۔ تقریباً 70 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک نیک بادشاہ وہاں پر آیا۔ اس نے دوبارہ سے بستی کو بسانا شروع کیا، عمارتوں کو تعمیر کیا، باغات لگائے۔ بنی اسرائیل آہستہ آہستہ واپس آنے لگی اور لوگ آ کر پھر سے وہاں آباد ہو گئے۔ 100 سال کی مدت گزرنے کے بعد عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ نے کروٹ بدلی، اٹھ کر بیٹھے۔ آپ جب سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو یہ شام کا وقت تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر تم کتنی دیر تک یہاں پر ٹھہرے رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پروردگار میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ زیادہ یہاں پر ٹھہرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ عزیر علیہ السلام نے جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف دیکھو۔ عزیر علیہ السلام نے جب اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر تم یہاں ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کی سواری کے گدھے کو زندہ فرما دیا۔ اس کی ہڈیاں جمع ہوئیں، اس کا گوشت پوشت جمع ہوا، اس کے بعد اس کی کھال اوپر چڑھ گئی۔ عزیر علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے نظارے کو دیکھا تو آپ اللہ کا سجدہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بے شک میرا رب ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، مردوں کو زندہ کرنا یہ میرے رب کے دستے قدرت میں ہے۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام اپنی سواری کے گدھے پر سوار ہوتے ہیں اور اپنی بستی کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنے مکان پر پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کی باندی تھی اس کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی۔ آپ نے دروازے پر دستک دیا، اس عورت نے آپ کے گھر کا دروازہ کھولا۔ آپ نے فرمایا کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو وہ یہ سنتے ہی رونے لگی، کہنے لگی ہاں یہ مکان عزیر کا ہے، لیکن عزیر کو غائب ہوئے تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن عزیر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا میں ہی اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ اس پر وہ بڑھیا کہنے لگی اگر واقعی تم اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہو تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو مستجاب الدعوات بنا کر بھیجا تھا، یعنی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام جب دعا فرماتی تھی اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا تھا۔ اگر میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے مجھے یقین آ جائے گا کہ تم ہاں واقعی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہو۔ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس باندی کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دیا۔ جب اس کی آنکھیں روشن ہو گئی اس نے عزیر علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ کو اپنے ساتھ لے کر وہ ایک جگہ پر آتی ہے
جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھا تھے، اس نے وہاں آ کر کہا، اے لوگوں، عزیر علیہ السلام جو 100 سال تک ہم سے غائب تھے، آج وہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں یہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس مجمع میں عزیر علیہ السلام کے بیٹے، ان کے پوتے بھی موجود تھے۔ ان کے بیٹے کی عمر تقریباً 118 سال تھی، ان کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، میرے والد عزیر علیہ السلام کے پشت پر ایک بالوں کا گچھا تھا، یہ میرے والد کے پشت پر اللہ کی طرف سے نشانی تھی، میں اس نشانی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیر علیہ السلام نے اپنی پشت کو کھولا، ان کے بیٹے نے آپ کے جسم کے اوپر اس نشانی کو دیکھا، آپ کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح سے اس بڑھیا نے عزیر علیہ السلام کی ایک ایک کر کے 10 نشانیاں گنائی۔ لوگوں نے وہ 10 کی 10 نشانیاں عزیر علیہ السلام میں پائی اور یہ قبول کر لیا کہ واقعی یہی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اس ساری کائنات کا جو خالق ہے، اس ساری کائنات کا جو مالک ہے، اس ساری کائنات کے نظام کو جو چلانے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ زندگی اور موت پر اللہ قدرت رکھتا ہے، ذلت اور عزت اللہ ہی عطا کرتا ہے، بیماری اور شفا اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جب تک کی چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔